بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو چقندر کھانے کی ہدایت کیوں فرمائی؟ دور حاضر میں قبض، ہیپاٹائٹس، ڈپریشن اور کینسر ایسے امراض کا علاج کرنا ہو تو قدرت الہی سے یہ خصوصیات ہمیں چقندر میں مل جائیں گی، جو معالجے کی زبردست قوت رکھتی ہے۔ چقندر میں مینگنیز اور بیٹین کثیر تعداد میں موجود ہوتا ہے، جس سے اعصابی نظام کا فعل درست ہو جاتا ہے۔ چقندر کو لال رنگ دینے والا اجزاء بٹالین وٹامن سی قوت مدافعت میں اضافہ کرتے ہیں اور بیماریوں سے بچنے میں تحقیق کے مطابق کینسر سیلز کو جنم لینے سے بھی روکتے ہیں۔ چقندر ایک معروف سبزی ہے جسے عربی میں سلق اور انگریزی میں بیٹ روٹ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چقندر کو صحت کی انتہائی مفید سبزی قرار دیا ہے، اور صحابہ کرام بھی طبی فوائد کی بنا پر اس کو شوق سے کھاتے تھے۔ ترمذی میں حضرت امام منظر کے حوالے سے ایک حدیث ہے، ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت منظر کے گھر تشریف لے گئے، حضرت علی علیہ السلام بھی ہمراہ تھے۔ اس وقت گھر میں کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کھجوروں سے تناول فرمایا تو حضرت علی علیہ السلام بھی کھانے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم کمزور ہو اس لیے تم نہ کھاؤ۔ میں منظر چقندر کھانے لگے تو آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اس میں سے کھاؤ کیونکہ یہ تمہارے لیے مفید۔ محدثین بتاتے ہیں کہ ان دنوں حضرت علی علیہ السلام کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، اور دکھتی آنکھوں پر کھجور کھانا مضر ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو منع فرمایا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چقندر پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کھاؤ کیونکہ یہ تمہارے لیے مفید ہے اور تمہاری ناطاقتی کو یہ دور کر دے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ پرہیز کرنا سنت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ چقندر کھانے سے کمزوری دور ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں چقندر کا ذکر ملتا ہے۔ قتیبہ بن سعید، یعقوب، ابو حازم، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگوں کو جمعے کے دن آنے کی بہت خوشی ہوتی تھی، اس لیے کہ ایک بڑھیا تھی جو چقندر کی جڑیں جنہیں ہم اپنی کیاریوں میں لگاتے تھے اس کو اکھیڑ کر اپنی دیگ میں ڈالتی تھی اور اس میں جو کے کچھ دانے بھی ڈالتی تھی۔ میں یہی جانتا ہوں کہ اس میں چکنائی یا چربی نہیں ہوتی تھی۔ جب ہم جمعے کی نماز پڑھ لیتے تھے تو اس بڑھیا کے پاس آتے تھے، وہ ہم لوگوں کے پاس وہی چقندر لا کر رکھ دیتی تھی۔ جمعے کے دن کی خوشی ہمیں اسی سبب سے ہوتی تھی کہ ہم لوگ جمعے کی نماز کے بعد ہی کھانا کھاتے تھے اور کیلولا کرتے تھے۔ اتباع کہتے ہیں کہ چقندر کھانا ہضم کرتی ہے اور رعشہ کے لیے مفید ہے اور بلغم خارج کرتی ہے۔ چقندر کا مزاج پہلے درجے میں گرم خشک ہے، یہ مواد تحلیل کرتی ہے اور سدے کھولتی ہے۔ چقندر کی 4 معروف اقسام ہیں، ان میں سے سفید چقندر کا پانی جگر کی بیماریوں کے لیے اچھے اثرات رکھتا ہے۔ چقندر کی قطلیوں کو پانی میں ابال کر اس پانی کی ایک پیالی صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے پی لی جائے تو پرانی قبض بھی ختم ہو جاتی ہے اور فیسٹولا کی شدت بھی بتدریج کم ہو جاتی ہے۔ شکریہ۔ تمام تر ائمہ طاہرین علیہ السلام اور رسول کریم کے واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان واقعات کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچایا جو ہمارے لیے مفید تھے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان احکامات، ان پیغامات کو اپنی زندگی میں
شامل کر لیں اور ان پہ باقاعدگی سے عمل کریں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام تر احکامات اور ائمہ طاہرین کے فرامین ہماری زندگی کے لیے بہترین ہیں۔ شکریہ۔ اچھی باتیں سننا اور انہیں آگے پھیلانا ایک صدقہ جاریہ ہے، تو یہ سب آپ پر نربھر کرتا ہے کہ آپ نے ایک اچھی بات سنی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔